جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا ٹوٹ گیا، خادم کو آپ نے بھیجا درست کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پہنچا موچی کے پاس، دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ حضرت جی کا جوتا ہے، اس کو جلدی سے سی دو۔ تو اس نے جلدی سے اس کو ٹھیک کیا، اور خادم نے پیسے دینے کی کوشش کی، اس نے انکار کیا۔ تو یہ جلدی سے خادم جوتے لے کر آ گیا، اور حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے یہ بات بتلا دی کہ وہاں تو بہت بھیڑ تھی، میں نے آپ کا نام لیا، بات بن گئی، جلدی سے کام ہو گیا۔ اس نے پیسے بھی نہیں لیے۔ حضرت نے فرمایا تو نے 2-4 پیسوں میں تبلیغ کو بیچ دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سودا لینے کے لیے جائیں، پہلے خریدیں، پیسے دیں، پھر اس کے بعد دعوت دیں، دکان والوں کو بعد میں دعوت دیں۔ دعوت کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کار نبوت ہے، نبیوں والا کام ہے، تو نبیوں والی صفات سے چلے گا۔ انبیاء کی صفات مطلوب ہیں، نرمی ہے، پیار ہے، حکمت ہے، ہمت ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ خلاف شرع کوئی چیز نظر آئے نہیں، عن المنکر حکمت کے ساتھ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے ہمارے اس کام میں۔ معروفات کی دعوت کا غلبہ ہے، مگر منکرات کو حکمت کے ساتھ آپ روک سکتے ہیں۔ اپنے بچے کو روک سکتے ہیں، بیوی کو روک سکتے ہیں، بھائی بہن کو روک سکتے ہیں، متعلقین کو روک سکتے ہیں۔ خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہے تو خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے محبت کے ساتھ نہیں سمجھایا، غلط طریقے سے ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش کی، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی ایک منکر ہے، یہ بھی ایک برائی ہے۔ سامنے والا ایک برائی میں مبتلا تھا، آپ اس کو غلط طریقے سے روک رہے ہیں، تو یہ بھی ایک منکر ہے، تو 2 منکر جمع ہو گئے۔ تو نہیں عن المنکر حکمت چاہتا ہے اور پیار چاہتا ہے، حکمت کے ساتھ روکنا چاہیے۔ وہاں جمشید صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں قرن اول کا ہیرا دیا ہے۔ قرن اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی محنت ہم کو دی ہے، بہت اونچی محنت ہے، بہت قیمتی محنت ہے، جس کی ہم کو قدر کرنی ہے۔ اور یہ محنت صرف نماز روزے کی نہیں ہے، بلکہ پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے، صرف عبادات یا صرف ایمانیات کی نہیں ہے، مکمل دین کو اپنی زندگی میں لانے کی یہ محنت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو کرنا ہے بڑوں کی سرپرستی میں پوچھ کر کرنا ہے، منمانی نہیں کرنی ہے، پوچھ کر کرنا ہے، سمجھ کر کرنا ہے، بصیرت کے ساتھ کرنا ہے، بڑوں کی نگرانی میں کرنا ہے، آزادی میں نہیں، آزادی کے ساتھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ جس قدر ہم امت میں چلیں گے، پھریں گے، ایک ایک کے پاس جائیں گے، اللہ پاک کا اتنا قرب ملے گا۔ عمومی گشت ہے، عمومی ملاقاتیں ہیں، یہ اللہ پاک کے قرب کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، سب سے اونچا ذریعہ ہے۔ عوام میں چلنا پھرنا، اختلاط کرنا۔ اجتماع کی محنت کے سلسلے میں تمام باتیں آ چکی ہیں، مفتی ریاست صاحب نے بہت ساری باتیں بتلائی، اور وہ اجتماع کی جو محنت کے سلسلے میں ابھی بات ہوئی، بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اجتماع کی تاریخ طے ہو گئی۔ کب ہے اجتماع؟ بس فرمایا کہ تاریخ طے ہوتے ہی اجتماع شروع ہو گیا، محنت شروع ہو گئی، عبادت کا ماحول بنانا ہے، خروج کا ماحول بنانا ہے، 100% معاشرے کو اسلامی بنانا ہے، صفوں کی تعداد میں اضافہ ہو، انفرادی دعوت میں اضافہ ہو، خروج میں اضافہ ہو۔ تو اجتماع تو اس وقت چل رہا ہے، جس دن دعا ہوگی اجتماع ختم ہو جائے گا۔
تو اب اجتماع کے انتظار میں نہیں رہنا ہے، اجتماع شروع ہو چکا ہے، محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا اجتماع کی محنت میں حصہ لگ جائے، اس لیے ابھی سے ہم کو کوشش کرنی ہے۔ ساتھی کام کرنے کے بجائے انتظام میں لگ رہے ہیں، پورا حلقہ کام خانے میں لگا ہوا ہے، پورا حلقہ وضو خانے پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ فرمایا کام کرنا ہے، دعوت عبادت کے ماحول کو بڑھانا ہے، خروج کے ماحول کو بڑھانا ہے، کام کرنا ہے۔ انتظام اصل نہیں ہے، کام اصل ہے۔ کام ہوگا تو انتظام بھی ہوگا۔ بدر میں کام تھا، انتظام نہیں تھا، مدد آئی۔ احد میں کام تھا، انتظام نہیں تھا، مدد آئی۔ غزوہ احزاب میں کام تھا، انتظام نہیں تھا، اللہ پاک کی مدد آئی۔ اصل کام ہے، اور مالیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اجتماعی مال سے خاص طور سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور شہرت سے بھی بچانا ہے اپنے کام کو۔ حضرت جی نے فرمایا دامت برکاتہم، حضرت جی نے یہ بات فرمائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کیا کہ کام کی رفتار 500 سال آگے ہو اور شہرت 500 سال پیچھے ہو۔ کہیں بھی چھوٹا موٹا جوڑ ہو گیا، اجتماع ہو گیا، تو ہم اس کی کارگزاری ڈال رہے ہیں، فوٹو ڈال رہے ہیں۔ فوٹو تو حرام ہے، تصویر لینا۔ گروپ جو چل رہے ہیں ساتھیوں کے پاس، مقرر کی فوٹو بھی لگا رہے ہیں اس میں، ایک تو آواز ڈال رہے ہیں، دوسرے مقرر کی فوٹو، یہ فلاں مولانا کی آواز ہے، یہ فلاں کی ہے۔ تو شہرت سے بچانا، مالیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس کے بعد بنجر بستیوں کے سلسلے میں مرسلین بھائی نے بہت ساری باتیں بتلائی، اور وہ باتیں اس سے پہلے بھی یہاں آئی ہیں، ان کا مذاکرہ ہوا ہے کہ جو بنجر بستیاں آپ کو دی گئی ہیں ان بستیوں کا سروے کیا جائے۔ تو ساتھیوں نے کیا ماشاءاللہ، مختلف صوبوں میں گئے، سروے کیے، جماعتیں گئیں۔ پھر فرمایا مضبوط جماعت ڈالی جائے، پرانے ساتھی ہوں، نئے لوگ نہ ہوں، اور کھلے خرچ کی ہو، اور لمبے وقت کی ہو، چلے کی نہیں، 4 ماہ کی ہو، اور جانے سے پہلے سروے کیا جائے۔ اور جماعت کو آپ روانہ کر رہے ہیں بنجر بستیوں کی طرف، تو 2 3 دفعہ روانگی کی بات کرنی ہے، اور درمیان میں نصرت بھی کرنی ہے، روانگی کی بات بھی کرنی ہے، اور درمیان میں نصرت بھی کرنی ہے۔ اور اس جماعت کو تبرک کے طور پر وہاں 2 دن وہاں 3 دن ایسا نہیں، ایک حلقے میں پڑھ کر کام کرنا ہے، جب تک کام مکمل نہ ہو آگے نہ بڑھے۔ اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیطانی چال کہا ہے۔ کام ہوا ہی نہیں، مسجد بدل دی، فرمایا یہ شیطانی چال ہے، شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ تو روانگی کی بات ہو، اور جب جماعت آ جائے تو واپسی کی بھی بات ہو، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کارگزاری سنی جائے کہ تم نے کیا کام کیا ہے، اور ایک جماعت کے آنے سے پہلے دوسری جماعت بھیجی جائے۔ تو اس طرح یہ ساری باتیں ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے حلقوں کو جو اضلاع اور جو صوبے دیے گئے ہیں، صوبوں کے جو اضلاع دیے گئے ہیں، وہاں جماعتیں، مضبوط جماعتیں کھلے خرچ کی بھیجنا ہے۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے بہت ساری باتیں انہوں نے کہی، بہت قیمتی بیان تھا مغرب کے بعد۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جتنے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ لوگ یہاں کا عملہ ہو، 3 مہینے پہلے آپ کو بھیجا گیا تھا یہاں سے کام کرنے کے لیے، اب تم اپنے گھر آئے ہو۔ کیا کہا؟ نظام الدین تمہارا گھر ہے،
3 مہینے پہلے بھیجے تھے، کام دیا گیا تھا آپ کو، آپ کام کر کے اپنے گھر واپس آئے ہیں، یہ بات فرمائی۔ اور فرمایا کہ یہ کام سیرت کی روشنی میں ہوگا، تجربات کی روشنی میں نہیں، سیرت کی روشنی میں ہوگا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پڑھا جائے گا۔ فرمایا کہ جیسے نماز میں ہمارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، سب کا ہے، ہر مسلمان کا ہے، اور دین کی محنت میں، جہد میں ہمارا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہے۔ رخ بولے تو ادھر منہ نہیں کرنا ہے، رخ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو ہدایات ملی ہیں کام کرنے والوں کو، ان ہدایات کی روشنی میں کام کرنا ہے۔ فرمایا جہد کا قبلہ، جہد کا قبلہ مکہ مکرمہ ہے، جہد کا قبلہ مدینہ طیبہ ہے۔ پھر یہ بات فرمائی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب مدینہ طیبہ سے ملکوں کے لیے، علاقوں کے لیے جاتے تھے تو اسلامی معاشرت ساتھ لے جاتے تھے۔ 2 رنگ نہیں تھے، ایک ہی رنگ تھا، مقام پر بھی ایک ہی رنگ، خروج میں بھی ایک ہی رنگ تھا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پہنچے، ایک جگہ راستے میں کیچڑ تھا، پانی تھا، اپنی سواری سے اتر گئے، اونٹنی سے جوتے اتار لیے اور جوتے ہاتھ میں ہیں، اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا امیر صاحب اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، امیر المومنین، یہاں کے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، آپ جوتے پہن لیجئے، گھوڑے پر سوار ہو جائیے، اچھے کپڑے جو ملک شام میں پہنے جاتے ہیں وہ پہن لیجئے۔ تو حضرت نے مشہور جملہ کہا، اللہ پاک نے ہم ذلیل تھے، اللہ پاک نے ہم کو اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ عزت اسلام کی وجہ سے ملتی ہے، کاروں میں، کپڑوں میں عزت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم چیزوں میں عزت کو تلاش کریں گے تو پھر دوبارہ اللہ پاک ہم کو ذلیل کر دیں گے۔ تو عزت اسلام میں ہے، دین میں ہے۔ پھر اسی طرح اتباع سنت پر اور ایک بات بتلائی، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا، اس کو انہوں نے صاف کیا اور کھا لیا۔ اجنبی لوگ ساتھ تھے، وہ گھور کر دیکھنے لگے، انہیں تعجب ہوا کہ گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے انہوں نے کیوں کھایا۔ ساتھیوں نے بھی کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، تو فرمایا کیا میں ان کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اگر یہ برا سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اتباع سنت کی بڑی اہمیت ہے، قدم قدم پر ہمیں اتباع سنت کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سنتوں پر چلیں۔ جو متبع سنت ہوگا اللہ پاک اسی سے کام لیں گے، ورنہ فرمایا کام کرنے والا ہوں میں یہ سمجھنا یہ دھوکہ ہے۔ جو متبع سنت ہے اللہ پاک اسی سے کام لیں گے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ میں تجھے خطب بننے کا طریقہ بتلاؤں؟ فرمایا ضرور بتلائیے۔ تو فرمایا کہ جہاں جہاں سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، وہاں وہاں سنتوں کو زندہ کرنے کی دعا کرو اور سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں جہاں سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے تو فرمایا اللہ پاک تجھ کو قطب بنا دیں گے۔ ولایت کا ایک بہت اونچا مقام ہے۔ تو آج سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، رواج کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو رواج کو ختم کرنا ہے، سنت پر چلنا ہے۔ پھر فرمایا جہاں اطاعت ہوگی، اطاعت ضروری ہے اس کام میں، قدم قدم پر سمعنا و اطعنا، سنا بس مانیں گے۔ جہاں اطاعت ہوگی وہاں اجتماعیت ہوگی، اور جہاں اطاعت نہیں ہوگی، وہاں جہاں امیر کی نہیں مانیں گے
مشورے میں جو چیز طے ہوئی اس کو نہیں مانیں گے، وہاں اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اجتماعیت بہت ضروری ہے، اجتماعیت نہیں ہوگی تو افتراق ہوگا، پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور جہاں گروپ بندی ہوتی ہے، الگ الگ ٹکڑیوں میں لوگ تقسیم ہوتے ہیں، فرمایا کہ اس کے اصل ذمہ دار بڑے ہوتے ہیں، پہلی صف کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی صف کے لوگ اگر جڑ کر رہتے ہیں تو عوام جڑ کر رہتی ہے، پہلی صف کے لوگ اگر منتشر ہو جائیں تو پھر یہ میرے خیال کے لوگ ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، اس طرح کئی ٹکڑوں میں، کئی حصوں میں امت بٹ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ عملے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔ 1% سختی بھی اس کام میں ظاہر ہے، 100%، 50% نہیں، 100% نرمی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ۔ بات بات پر، قدم قدم پر عاجزی کا اظہار ہو، تواضع کا اظہار ہو، التماس ہے، درخواست ہے، عاجزی ہے، نرمی ہے۔ اگر نرمی نہیں ہوگی، اس کے بجائے گرمی ہوگی تو عملہ بکھر جائے گا، لوگ منتشر ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، ہٹ جاتے، منتشر ہو جاتے، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ کسی عمل سے، اور نہ زبان سے۔ زبان سے بھی تکلیف نہیں دینی ہے، زبان کا جو زخم لگتا ہے وہ مٹتا نہیں، تیر کا تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ شعر پڑھا ہوں عربی میں، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، شعر میں تیر، چھری کا، تیر کا، تلوار کا گھاؤ بھرا۔ چھری، تیر، تلوار سے جو زخم لگتا ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، گوشت بھر جاتا ہے، زخم ختم ہو جاتا ہے۔ تلوار کا، چھری کا، تیر کا گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا وہ ہمیشہ ہرا، ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ جب بھی آپ اس آدمی کے سامنے آ جاتے ہیں جس کو آپ نے برا بھلا کہا تھا، فوراً اس کے ذہن میں وہ بات، اس دن کی بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ فلاں دن انہوں نے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، ایک بات کہی تھی۔ عملے کو لے کر چلنا ہے، عملہ بنانا ہے۔ عملہ بنانے کے لیے عملے کو ساتھ رکھنا ہے، الگ مشورہ نہیں کرنا ہے، مشورے کو اجتماعی بنانا ہے، عملہ تیار کرنا ہے۔ ہم مریں گے تو ہمارے بعد بھی کام چلتا رہے گا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی پابندی سے مشورے میں شرکت کر رہا ہے، بلا ناغہ گشت کر رہا ہے، ہر ماہ وہ خروج کر رہا ہے، گھر کی تعلیم میں شرکت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کا یہ انفرادی عمل ہے، اس کا یہ انفرادی عمل ہے۔ اگر وہ گشت میں جاتے جاتے ساتھیوں کو لے کر جا رہا ہے تو یہ اجتماعی عمل ہے۔ شب گزاری میں جاتے جاتے ساتھیوں کو لے کر جا رہا ہے تو یہ اجتماعی عمل ہے۔ خروج میں جاتے جاتے پوری جماعت بنا کر لے جا رہا ہے تو یہ اجتماعی عمل ہے۔ تو عملہ تیار کرنا ہے، عملہ محنت سے بنتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کام میں لگایا ہے، فرمایا کہ لگانے کے بعد بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے سالوں کے بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، وہ ساتھی تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں بیٹھا؟ جن لوگوں نے کام میں لگایا تھا انہوں نے اس کی خیر خبر نہیں لی، مشکل حالات میں وہ گر گیا۔ مشکل حالات آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے حالات، تو حالات میں ساتھیوں کو سمجھانا، ہمت دلانا، ان کی مدد کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ مشکل حالات میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، آدمی ایسے لوگوں کو زندگی بھر نہیں بولتا۔ یہ بہت ضروری ہے، عملہ تیار کرنا۔
پھر فرمایا کہ ہم تو محسنین کو، جو ہم پر احسان کرتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دشمنوں کو بھی یاد رکھتے تھے دعاؤں میں۔ دشمنوں کو مشہور واقعہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں ستایا جاتا تھا، صرف برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، جی انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، چٹان رکھی جاتی تھی، کوڑے برسائے جاتے تھے یہ۔ مگر مدینہ طیبہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ فجر سے پہلے، بہت پہلے بیدار ہو جاتے اور فجر کی نماز کا وقت کا انتظار کرتے اذان دینے کے لیے۔ تو وقت سے پہلے وقت شروع ہونے سے پہلے، وہ ابو داؤد کی روایت ہے، وقت شروع ہونے سے پہلے وہ قریش کو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ، قریش کے پاس بڑی صلاحیت ہے، انہیں قبول فرمائی۔ پرانی باتیں، پرانی تکلیفوں کو یاد کر کے بددعا نہیں دیتے تھے، بلکہ دعا دیتے تھے، اللہم اہد قریشا، اللہ قریش کو ہدایت دیجیے۔ بتائیے ایسا ہم نے کیا، کرتے ہیں؟ تصور نہیں ہے اس چیز کا۔ پھر فرمایا کہ ایک روایت ہے، ساتھیوں کی قدر کرنا اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا، اس پر ایک واقعہ سنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے وہاں اس مجلس میں، جگہ نہیں تھی، وہ کھڑے ہو گئے جگہ دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں بیٹھوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ تلاش کر رہے ہیں، فوراً وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے وہاں جگہ بنائی اور اپنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک بات فرمائی کہ فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ہم کو سب کی قدر کرنی، ہر مسلمان کی، گناہگار سے گناہگار مسلمان، اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، سب کی قدر کرنی۔ پھر فرمایا کہ نظام الدین آنا ہے اور ذمہ داروں کے ساتھ ہر جگہ، چاہے اپنا صوبہ ہو، نظام الدین میں ہو، ذمہ داروں کے قریب رہنا چاہیے۔ اور خاص طور سے جو لوگ علم والے ہیں، عقل والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ذمہ داروں کے قریب رہیں، آگے رہیں، مقدم رہیں، کیونکہ حدیث میں لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ اولو الاحلام والنُّہَى، یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے کہ میرے قریب سمجھدار لوگ کھڑے ہوں۔ امام صاحب کے پیچھے سنت کیا ہے؟ ایسے لوگ کھڑے ہونا چاہیے کہ امام صاحب کو لقمہ دے سکے، نماز جی آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکے۔ اگر امام صاحب آگے بڑھا دیے، حدث لاحق ہو جائے تو پیچھے والے نماز پڑھا سکے۔ تو یہ بات دعوت میں بھی ہے، صرف نماز میں نہیں، صرف عبادت میں نہیں، دعوت میں بھی ہے یہ اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے قریب انصار اور مہاجرین رہیں تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو عملے کو چاہیے کہ وہ ذمہ داروں کے قریب رہے۔ حضرت جی بھی یہ مثال کئی دفعہ دے چکے ہیں
چکی کے قریب جو دانہ ہوتا ہے وہ پیسے جاتا ہے، جو دور ہوتا ہے وہ سائڈ میں آ جاتا ہے، جو قریب رہیں گے ان کا استعمال کیا جائے، جن سے واقف ہیں، جن پر بھروسہ ہے، اطمینان ہے، انہی کو ملکوں میں بھیجا جائے گا، علاقوں میں بھیجا جائے گا۔ اور حضرات علماء کی بڑی ضرورت ہے نظام الدین میں، سینکڑوں علماء آ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی ضرورت ہے، بہت تقاضے ہیں۔ تو جو بات نظام الدین سے طے ہوئی ہے کہ سالانہ خروج 1 سال اپنے علاقے سے اور 1 سال نظام الدین سے، تو اس میں کوتاہی نہ کریں، بہت ضرورت ہے، بہت تقاضے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، جماعتوں کے ساتھ علماء کو بھیج رہا ہے، تو کہا کہ وہاں بھیجا جائے۔ اور ایک بات فرمائی کہ جیسے بھوکا بچہ اپنی ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مرکز کی طرف لپکیں، بہانے تلاش کریں، کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، میں زندگی میں 1 دفعہ بھی چلا جاؤں تو کافی ہے، ایسا نہیں، بلکہ بار بار جانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعارف کیا جاتا تھا تو آپ کے اخلاق کو بیان کیا جاتا تھا۔ ام حکیم اپنے شوہر اکرمہ جو بعد میں صحابی بنے، ان کو لانے کے لیے گئی تو کیا کہا کہ میں ایسی شخصیت کے پاس سے آ رہی ہوں جو بہت نیک ہیں، احسان کرنے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے شوہر سے کہا۔ ایسی گواہی کئی لوگوں نے دی ہے۔ تو ایسے بننا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں گواہی دیں کہ بہت اچھے ہیں، ایسی کوشش کرنی ہے، اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بات فرمائی کہ دور رسالت میں صلاحیت والوں کو بلایا جاتا تھا، تقاضے صرف موجودین کو نہیں دیے جاتے تھے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بس انہیں کو تقاضے دیے جائیں گے، جو موجود ہیں ان کو بھی دیے جائیں۔ ایک آدمی کسی وجہ سے غیر حاضر ہے، کوئی عذر ہے، شدید عذر ہے، اور اس کے اندر صلاحیت ہے، اس تقاضے کو وہ آدمی پورا کر سکتا ہے، اس کو بلایا جائے۔ مثال دی کہ خیبر کے موقع پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جھنڈا دیا، بلا کر دیا، صرف حاضرین کو نہیں چنا بلکہ صلاحیت والوں کو آپ نے بلایا اور ذمہ داری دی۔ اس کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی فرمائی کہ مدینے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ساتھ دین لے جاتے تھے، دیندار بن کر جاتے تھے، اور جہاں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو بھی دین سکھاتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکایت صحابہ میں واقعہ ہے، تو مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ وہ رہتے تھے، مدینہ طیبہ سے آنے والے قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو یہ ان سے ملاقات کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے حالات پوچھتے تھے، اور پوچھتے تھے کہ بتائیے کوئی نئی آیت، نئی صورت نازل ہوئی ہو وہ بتائیے، تو وہ لوگ بتاتے تھے آنے والے، اور یہ قرآن کریم کو یاد کرتے تھے۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی قرآن کریم کی کئی صورتیں اور آیتیں انہوں نے یاد کی۔ تو قافلے لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، یہ بات بتلائی۔ اور کیسا عملہ چاہیے نظام الدین میں؟ جو یوں کہے کہ ہم کو آپ جہاں چاہے بھیج سکتے ہیں، جتنے وقت کے لیے آپ چاہے بھیج سکتے ہیں، کھلے خرچ کے ساتھ بھیجیے۔ جی کہا جاتا ہے مردہ بدست زندہ، جیسے مردہ زندہ آدمی اس کو نہلاتا ہے، کبھی بھائی جانب کہیں دائیں جانب کروٹ بدلتا ہے، مردہ کچھ نہیں بولتا، خاموش ہے، تو مر چکا ہے۔ تو ایسا عملہ چاہیے جو اطاعت کرے اور تیار رہے، ہر تقاضے پر تیار رہے۔ فتنوں کا علاج خروج کو بڑھانا ہے، فتنوں کا علاج محنت کو بڑھانا ہے۔ مشوروں کا مقصد، اب مشورہ ہوا، یہ مشورہ ہو رہا ہے تو خالی مذاکرے نہیں ہیں، فرمایا کہ صرف تفہیم نہیں ہے بلکہ تشکیل بھی ہے، جیسا کہ کل سے تشکیل کی جا رہی ہے۔
تو ہمارے جو جمع ہونا ہے ہمارا وہ بکھرنے کے لیے، نکلنے کے لیے۔ حیات الصحابہ کے بارے میں فرمایا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزانہ کم سے کم 40 صفحات اس کے حیات الصحابہ کے روزانہ پڑھا کرو، اس کو وظیفہ بنا لو، روزانہ 40 صفحات پڑھو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھے بغیر اس کام کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے حیات الصحابہ کی تعلیم ہو رہی ہے شب گزاریوں میں، الحمدللہ چل رہا ہے انتظام، تو اس تعلیم میں بھی ہم کو بیٹھنا ہے، اور انفرادی طور پر بھی حیات الصحابہ کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، زندگی بھر پڑھنا ہے، ایک بار پڑھنا کافی نہیں ہے، ہر سال مکمل کیجئے، پڑھتے رہیں۔ پھر حضرت جی کی بہت ساری باتیں ہیں، 3 بیانات ہیں حیات الصحابہ میں، دعا سے پہلے بہت ساری باتیں حضرت نے عرض کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام ملک و مال سے پھیلے گا، ملک ہو تو پھیلے گا اور مال ہو تو پھیلے گا۔ غلط فہمی ہے، ملک و مال سے تاریخ میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اسلام ملک اور مال سے پھیلا ہے۔ کیسے پھیلا ہے؟ مجاہدوں سے پھیلا ہے، قربانیوں سے پھیلا ہے۔ فرمایا کہ اسلام کے لیے اگر قربانیاں ہوں، یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے چھپا ہوا، اسلام کے لیے اگر قربانیاں ہوں تو یہ دشمنوں کے گھیرے میں بھی چمکے گا، اور جب قربانیاں نہ ہو تو اپنی بادشاہت میں مٹ جائے گا۔ قربانی دینا ہے۔ اور فرمایا کہ دین کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ دین کا پھیلنا، اسلام کا پھیلنا مال پر موقوف ہے۔ مال پر موقوف نہیں ہے، محنت پر موقوف ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، منافقین کہتے تھے اگر ہم کو مال ملے گا تو ہم صدقہ کریں گے، راہ خدا میں لٹائیں گے، لگائیں گے، اور جب انہیں مال ملا تو بخیل ہو گئے، جب مال ملا کنجوس بن گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا۔ تو اس لیے یہ کفر کا مزاج ہے، انبیاء کا، صحابہ کا، خلفاء کا مزاج نہیں ہے، ان کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ اسلام مال سے پھیلے گا۔ کفار مکہ کی شرطیں تھی، ہم ایمان لائیں گے کب؟ اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ مکے کی پہاڑیوں کو، یہاں کے پہاڑوں کو ہٹا کر یہاں باغات آپ اگا دیں، نہریں چلا دیں، اور آپ کا مکان سونے کا ہونا چاہیے، سونے اور چاندی کا۔ قرآن کریم میں ہے یہ، مشرکین مکہ کی کہ یہ ان کے مطالبات تھے نامعقول کہ آپ کے پاس مال ہوگا، لوگ آئیں گے، آپ ان کی مدد کریں گے، اسلام چمکے گا۔ تو فرمایا کہ یہ غیر اسلامی خیال ہے، جان اصل ہے۔ فرمایا، آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، مجھے تمہارے بارے میں فخر کا خوف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں فخر کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے جس طرح پچھلی قوموں امتوں پر پھیلائی گئی تھی۔ انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کی اور مال نے ان کو ہلاک کیا، دنیا نے ان کو ہلاک کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو بھی ہلاک کر دے۔ تو مال سے حضرات صحابہ بچتے تھے، ڈرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ عراق فتح ہوا، مال غنیمت ملا، اور کچھ موتی مال غنیمت کے طور پر ملے۔ عام مسلمانوں کی اجازت لے کر ایک ڈبیا میں وہ موتی ڈال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ تو جیسے انہوں نے ان موتیوں کو دیکھا، بہت غمزدہ ہوئی، پریشان ہوئی۔ مستدرک کی روایت ہے، فرمایا
کہ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غنیمت کا مال بہت آ رہا ہے، اب یہ بھیجے ہیں، آئندہ بھی بھیجیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا اے اللہ مجھے مال آنے سے پہلے ابن خطاب کا احسان اٹھانے کے لیے زندہ نہ رکھ، دوسری دفعہ مال آنے سے پہلے ہی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ مال سے بچنے کی پوری کوشش تھی۔ اور مشہور بات ہے، حضرت جی نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی کہ جو لوگ جان نہیں لگاتے، مال لگاتے ہیں، تو وہ غالب آنا چاہتے ہیں کہ ہم غالب رہیں گے پورے ضلع میں، پورے حلقے میں، کیونکہ ہم مال لگاتے ہیں نا، مالدار ہیں۔ فرمایا کہ جو جان نہیں لگاتے وہ کام میں دخل دیتے ہیں، یہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور مانیے ہماری بات، کیونکہ ہم نے مال لگایا ہے۔ حضرت تھانوی کا واقعہ نقل کیا، تھانہ بھون میں، یو پی میں، حضرت کی مسجد کا ہاؤس بن رہا تھا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میرا پیسہ لے لیجئے تاکہ میں بھی اس کار خیر میں شریک ہو جاؤں۔ حضرت نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، بہت اصرار کیا، اور پیسے دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، آپ نے دیکھا کہ باہر سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ حضرت کمرے میں تھے، باہر آ کر دیکھے جہاں ہاؤس بن رہا تھا کہ کچھ بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے۔ مستری سے آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس ایسا نہیں، ایسا بنانا ہے۔ کون؟ یہ صاحب جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پیسے دیے تھے۔ حضرت نے کہا کہ پیسے اندر رکھے ہوئے ہیں، جا کر وہ پیسے لائے اور وہ پیسے ان کے حوالے کر دیے کہ نہ تمہارا مال چاہیے، نہ تمہاری مداخلت چاہیے، آج ہم اپنے مشورے سے بنائیں گے، آپ کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات فرمائی۔ فرمایا کہ ہمارے دعوت و تبلیغ میں کوئی بیت المال نہیں ہے۔ بیت المال ہوتا ہے نا، شہر میں ہے، بہت سارے بیت المال ہیں، مگر تبلیغ کا کوئی بیت المال نہیں ہے کہ وہاں سے پیسے مل رہے ہیں، جا کر وہاں سے پیسے حاصل کریں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ہر آدمی کا جیب اس کا بیت المال ہے، ہر آدمی کا جیب اس کا اپنا بیت المال ہے، اپنی جان اور اپنا مال۔ فرمایا کہ امت پر مال خرچ کریں گے دعوت کے بغیر، بہت اہم بات ہے، امت پر مال تو خرچ کرنا ہے، بڑی فضیلت ہے، کیجئے۔ فرمایا کہ امت پر مال خرچ کریں گے دعوت کے بغیر، دعوت دیے بغیر، تو فرمایا ان کی امت کے اندر مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کیا ہے، وہاں آپ نے دعوت بھی دی ہے، اپنے خاندان والوں کو آپ نے جمع کیا، دعوت دی، کھانے کی دعوت بھی دی اور دین کی دعوت بھی آپ نے دی، مشہور واقعہ ہے۔ تو ضرور مدد کرے، مگر دین کی دعوت دینا ہے، ذہن سازی کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر دوسرے بیان میں فرمایا کہ جیسے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، دین کی محنت میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، دین قیامت تک نہیں بدلے گا، دین کی محنت بھی نہیں بدلے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چھپا ہوا ملفوظ ہے کہ دور رسالت میں دین پھیلانا اور دین سکھانے کا جو کام ہوتا تھا وہ زبانی ہوتا تھا، ملاقات کر کے، ایک ایک کے پاس جا کر، تصنیف، تالیف، یہ سب بات کی پیداوار ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں غلط فہمی ہو رہی ہے، غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ تصنیف تعلیف کا انکار نہیں ہو رہا مرکز سے، یا تو صحابہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف دیکھ کر پڑھا رہے ہیں، تو یہ کتابیں علماء کے لیے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، عوام کے لیے تو زبانی باتیں ایک ایک کے پاس جانا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی طریقہ ہے۔ تو یہ بات فرمائی کہ دین کا طریقہ، دین کی محنت کا طریقہ نہیں بدلے گا، باطل آلات کے ذریعے دین پھیلانا یہ ایک وسوسہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باطل آلات سے دین نہیں پھیلے گا، دین کی اہمیت، باطل آلات سے دین کی بات سنیں گے تو اس کا کوئی تاثر پیدا نہیں ہوگا،
اب یہی باتیں، دین کی باتیں جو بیانات ہوتے ہیں ہمارے، اگر یہی بیان فون پہ ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ گھر میں سن لو تو کوئی اثر نہیں ہوگا، جو اثر یہاں ہو رہا ہے آپ کو۔ مصنون طریقہ یہ ہے کہ حاضر ہو کر، بیٹھ کر، جا کر قربانی کے ساتھ بات سنی جائے۔ فرمایا کہ ان آلات کی وجہ سے علماء اور عوام میں دوریاں پیدا ہو گئی۔ بولے عالم صاحب کہاں ہیں؟ یہ ہے نا فون، یہی عالم صاحب ہے۔ کون سا مسئلہ چاہیے؟ موجود ہے، بٹن دباتے ہی مسئلہ نکل رہا ہے اس میں۔ تو فرمایا کہ باطل آلات کی وجہ سے علماء اور عوام میں، عوام علماء سے بے نیاز ہو گئی، مستغنی ہو گئی۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو گشت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو عملی شکل ہے، اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہاں بھی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، خیر کے سارے کام کر رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، ایمان بن رہا ہے، اس کا بڑھ رہا ہے، لیکن اس نے دوسروں کو دعوت نہیں دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، تو کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا؟ ایمان تو بڑھے گا مختلف چیزوں سے، مگر ایمان کی تکمیل ہوگی دعوت سے، دعوت اللہ سے۔ کتاب کی بات ہے، یہ ترجمان السنہ میں ہے، مختلف کتابوں میں ہے کہ ایمان کی بڑھوتری تو مختلف اعمال سے ہوگی، مگر تکمیل جو ہوگی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اس کو تازہ کیا کرو، پوچھا گیا کہ کس طرح تازہ کریں؟ فرمایا کہ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ہے، انگلیوں پر تسبیح ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھانا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور حدیث میں جو لفظ ہے جددو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایک ہی دفعہ یا بار بار، ایک ہی دن یا موت تک؟ فرمایا کہ اس میں استمرار ہے، لگاتار کرنا ہے، موت تک کرنا ہے۔ اور ایمان کا بھی امتحان لیا جاتا تھا، ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سکھاتے بھی تھے اور ایمان کا امتحان بھی لیتے تھے۔ پوچھا اے حارثہ آپ نے صبح کس حالت میں کی؟ انہوں نے کہا ایمان کی حالت میں کی۔ آپ نے علامتیں پوچھی، بتاؤ علامت کیا ہے، علامتیں کیا ہے؟ انہوں نے 4-5 علامتیں بیان کی کہ میں روزے رکھتا ہوں، رات میں عبادت کرتا ہوں، جنت میرے نگاہوں کے سامنے ہے، جنتیوں کا آپس میں ملنا میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کی چیخ و پکار کو میں سن رہا ہوں، اللہ پاک کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا انہیں، عرفت فالزم، ایمان کی حقیقت کو تم نے پا لیا ہے، بس اس پر لگے رہو، محنت جاری رکھو۔ امر بالمعروف کے سلسلے میں فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے۔ ایمان موجود ہے کب پتہ چلے گا؟ جب آپ روکیں گے، بھلی باتوں کی دعوت دیں گے، تبھی تو معلوم ہوگا نا۔ حدیث میں ہے نا، جو آدمی برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روک دے، زبان سے نہیں روک سکتا، دل سے برا سمجھے۔ تو اگر آپ ہاتھ سے روک رہے ہیں یا زبان سے روک رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان موجود ہے دل میں۔ تو فرمایا کہ ایمان کے وجود کی علامت کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ایمان کے بڑھنے کا بھی سبب امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، موجود ہونے کا سبب، وجود کا سبب بھی اور بڑھنے کا سبب بھی ہے۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں نماز چھوٹ گئی، نماز چھوڑنا ایمان کے خلاف ہے، بولتے ہیں نا، بولنا چاہیے۔ دعوت چھوڑنا یہ بھی ایمان کے خلاف ہے، گشت چھوڑنا یہ بھی ایمان کے خلاف ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑنا یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ لوگ جس مجلس میں تصویر کشی ہوتی ہے فرشتے وہاں نہیں ہوتے، ہے نا، حدیث میں ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس جگہ تصویر ہوتی ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ ہم تصویر اس لیے لگا رہے ہیں آواز کے ساتھ تاکہ لوگ بیزار نہ ہو، سنتے بھی رہیں فوٹو دیکھتے بھی رہیں۔ فرمایا اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ جب رواج کی تردید کی جاتی ہے تو لوگ رواج کی حمایت میں سنت کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ الٹا ہونا چاہیے نا، سنت کی تائید کرنا، سنت کی حمایت کرنے کے بجائے رواج کی حمایت کر رہے ہیں اور جواز کی شکلیں لے کر لڑ رہے ہیں، یہ جائز ہے وہ جائز ہے۔ بہت سارے جائز کام چھوڑنا بھی پڑتا ہے، سارے جائز کام سب جائز کام میں لگ جائیں تو دین مٹ جائے گا، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ مسجد کی آبادی کے سلسلے میں فرمایا کہ مسجد میں آ کر قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، یہ بھی آبادی میں داخل ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ ہر وہ کام جو مسجد نبوی میں ہوتا تھا وہ سارے کام کرنا یہ مسجد کی آبادی ہے۔ دعوت بھی ہونا، تعلیم و تعلم بھی ہونا۔ اور فرمایا کہ گشت کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم گشت سے کیا چاہ رہے ہیں، بازار کے لوگوں کو مسجد میں لانا چاہ رہے ہیں، صرف اعلان کے لیے نہیں جا رہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی گڑھے میں گر چکا ہے تو لوگ جا کر کہتے ہیں کہ آپ گڑھے سے نکل جائیے، آ جائیے، ایسا نہیں بولتے، بلکہ پورے لوگ دوڑتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر گڑھے سے نکال کر، پیٹ میں پانی جا چکا ہے اگر پانی والے گڑھے میں گرا ہے تو پانی نکالتے ہیں، رام کرتے ہیں اس پر۔ تو گشت سے بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بازار اور گناہوں کے ماحول سے مسلمانوں کو نکال کر مسجد میں لائیں۔ نوافل کے بارے میں فرمایا نوافل کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا جا رہا اوابین پڑھیے، چاش پڑھیے، اشراق پڑھیے، تہجد پڑھیے، نوافل چھوڑنا نہیں ہے۔ نوافل سے حدیث میں فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، فرض نمازوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ پھر اور ایک بیان میں فرمایا کہ ساری فتوحات اجتماعیت پر موقوف ہے، جتنی فتوحات ہوئی ہیں مسلمانوں کو آپسی اجتماعیت کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور اجتماعیت کیا ہے؟ اس طرح مل کر بیٹھنا اجتماعیت ہے؟ عجیب بات فرمائی، ایسا مل کر بیٹھنا ٹھیک ہے مل کر بیٹھیے، وہ اجتماعیت نہیں ہے۔ فرمایا ایک خیال کے لوگوں کا جمع ہو جانا یہ اجتماعیت نہیں ہے، ایک ہی خیال کے لوگ ہیں یہ اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ امت کا ایک خیال پر جمع ہونا اجتماعیت ہے۔ جو خیال سیرت اور سنت سے بتایا جا رہا ہے اس پر جمع ہونا یہ اجتماعیت ہے۔ اور اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ طبقاتی فرق ختم ہو جائے، طبقاتی جوڑ نہیں ہوں گے۔ جیسے طبقاتی نماز نہیں ہوتی، ہر نماز میں طبقاتی نمازیں نہیں ہوتی، پہلے علماء پڑھیں گے، بعد میں وکلا، اس کے بعد تاجر، ایسا نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار۔ تو اس طرح طبقاتی جوڑ امت بنانا ہے، طبقہ نہیں بنانا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت نے فرمایا آپ کو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، کتنے بھی فائدے آپ کو نظر آئے مگر یہ نقصان دہ، امت نہیں بنتی اس سے۔ تعلقات قائم ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر، تینوں ڈاکٹروں کی دوستی ہو گئی، تینوں انجینئروں کی دوستی ہو گئی، تینوں یہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، دین قائم نہیں ہوتا۔ پھر ایک واقعہ نقل کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ گئے، وہاں کے قاضی نے دیکھا کہ بہت بڑے بزرگ آئے ہیں تو کہا کہ میرے بچے کو بھی پڑھائیے آپ، مگر شرط یہ کہ جب آپ دوسرے لوگوں کو پڑھائیں گے اس وقت نہیں بلکہ میرے بچے کو الگ سے پڑھائیے، جب آپ پڑھائیں تو اس وقت کوئی اس میں شریک نہ ہو، کوئی بچہ کوئی آدمی اس میں شریک نہ ہو، بالکل الگ پڑھائیے، شہزادہ ہے یہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے علم کے حلقے میں ایک ایک فقیر کے بچے کا جو درجہ ہے وہی درجہ بادشاہ کے بچے کا بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے نکل جائیے، ہمارے شہر سے نکل جائیے۔ فرمایا نکل جاؤں گا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں شہر سے نکل جاؤں، پر میں اپنے علم کے حلقوں کو دو طبقوں میں تقسیم نہیں کروں گا۔ پھر یہ بات فرمائی کہ امت کا اختلاط ضروری ہے، سب مل کر رہیں، ہر طبقہ ہر طبقے سے ملے، اس لیے مخلوط جماعت نکالنا ہے، مخلوط۔
یعنی آپ کی مسجد سے جماعت نکل رہی ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، انجینئر صاحب ہوں، کسان ہوں، حافظ صاحب ہوں، وکیل صاحب ہوں، سب ہوں۔ فرمایا کہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ جائیں گے، ان سے ہماری جم رہی ہے، یہ بھی ہمارے ہم خیال ہیں، یہ بھی ہمارے موافق ہیں، چلو ایک جماعت بنائی جائے۔ فرمایا کہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ جانا یہ پکنک ہے، ناموافق بات پیش ہی نہیں آئے گی، آپ کے خلاف کوئی نہ بولے گا نہ کچھ کرے گا، تربیت نہیں ہوگی۔ یہ سیاحت ہے، اس میں تربیت نہیں ہے۔ فرمایا اجنبیوں کے ساتھ نکلیں گے تو ہماری تربیت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ امت بنانے کے لیے آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، کالے اور گورے کا کوئی جو فرق تھا اس کو آپ نے ختم کیا۔ اذان کا اعزاز کس کو دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نہ آپ کے قوم کے ہیں، نہ آپ کے قبیلے کے ہیں، نہ آپ کے رنگ کے ہیں، نہ آپ کی زبان کے ہیں، ان کو آپ نے یہ احساس دیا، جبکہ حضرات حسنین کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں یہ احساس دیا جائے۔ جی، اور اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے ہیں، ناک بہ رہی ہے، چچک کے داغ ہیں، بدصورت ہیں، کالے کلوٹے ہیں، گر گئے، خون بہ رہا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کی ناک کو، اس بچے کی ناک کو صاف کر دو، خون کو صاف کر دو۔ اما جان فرماتی ہیں کہ مجھے کراہیت محسوس ہوئی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، خون بھی صاف کیا۔ کیسے صاف کیا؟ ہاتھ سے، کپڑے سے نہیں، اپنے مبارک ہونٹوں سے خون کو چوستے رہے اور تھوکتے رہے، کلی کرتے رہے، اور ناک بھی صاف کی۔ اما جان فرماتی ہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے میرے دل کے اندر اسامہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کالے گورے، خوبصورت اور بدصورت کا فرق آپ نے ختم کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کی رائے دی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خندق کھودی گئی، اب مہاجرین اور انصار کہہ رہے ہیں، مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جب آپ نے یہ بات سنی کہ یہ سلمان کو اپنا بتا رہے ہیں، آپ نے ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ سلمان منا، کہ سلمان اہل بیت میں سے ہے، سلمان کا تعلق ہمارے گھر سے۔ ایک اجنبی ملک کے آدمی کی آپ نے ہمت افزائی فرمائی ہے، تو ہمارے اس کام میں ملک، قوم، علاقہ، عصبیت، کالا گورا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اب اس کے بعد اخیر میں دعا سے پہلے بہت اہم باتیں حضرت نے فرمائی۔ وہ بات یہ ہے، دعا سے پہلے مدد کے، غیبی مدد کے اسباب میں سے دو سبب بہت اہم ہیں، آپس کی اجتماعیت اور دعا۔ آپس کی اجتماعیت اور دعا۔ دعا کرنی ہے۔ اگر دعا نہیں کریں گے تو دعویٰ کریں گے کہ مجھ سے ہوا، میں نے کیا، میں کرتا ہوں، ہم نے کیا، ہم سے ہوا۔ تو دعویٰ نہیں کرنا ہے بلکہ دعا کرنی ہے۔ اور یہ دعا قبول ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ دعوت کا کام کرنا پڑے گا، ورنہ دعا مردود ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو تم چھوڑ دو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس کام کو تم چھوڑ دو گے تو وہی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہی یعنی قرآن کی برکت کیا ہے؟ قرآن کا سمجھنا، فہم قرآن، وہی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور ایک عجیب بات فرمائی دعا کے سلسلے میں، دعا صرف ضرورت کے موقع پر نہیں کرنا ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو کرتے رہنا ہے۔ ضرورت پر تو مشرکین بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم ڈوبنے والے ہیں، اگر آپ بچا دیں گے تو ہم مسلمان بن جائیں گے، توحید پرست بن جائیں گے۔ یہ تو مفاد والی بات ہو گئی۔ تو فرمایا کہ دعا یہ عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے ہے کہ میں عاجز ہوں، اور وہ موت تک کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو دعا کرتے رہنا ہے۔ پھر فرمایا کہ حاجت کا پورا ہونا مانگیے، سبب
کا انکار نہیں ہے، اسباب کو استعمال کرنا ہے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام نے حاجت کا پورا ہونا مانگا، جس کا اللہ پاک کی قدرت پر کامل یقین ہوتا ہے، وہ سبب کے بجائے اپنی حاجت کے پورے ہونے کو مانگتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے جوانی دیجئے، مجھے صحت دے دیجئے تاکہ مجھے اولاد ہو، یہ نہیں کہا بلکہ اولاد مانگی۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کا یقین اللہ پاک کی قدرت کاملہ پر ہوتا تھا، اس لیے وہ سبب کے بجائے جو ضرورت ہے اس کو مانگتے تھے۔ پھر اب یہ فرمایا اس کے بعد حق کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ تعاون سے ہاتھ کھینچنا یہ حسد ہے، حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں سب کا تعاون کرنا ہے، ہم دین کے شعبے والوں کا تعاون کریں اور دین کے جو شعبے والے ہیں وہ آپ کا تعاون کریں۔ آپسی تعاون سے کام ہوگا، تقابل سے کام نہیں ہوگا۔ اگر تعاون نہیں ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ حسد ہو رہا ہے۔ بہت اہم بات فرمائی، اور ایک ارتداد کا ایک سیلاب ہے، تحقیق کر لیجئے، دیکھ لیجئے آپ حضرات۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ارتداد افریقہ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، آپ کے بازو گلی میں بھی ہو رہا ہے، خاندان میں بھی ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی مرتد ہو رہے ہیں، پڑھی لکھی حافظہ خواتین بھی مرتد ہو رہی ہیں، ایسی کارگزاریاں آئی ہیں۔ تو یہ غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ ارتداد بہت تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار کے ساتھ دن بدن ہر جگہ ہر شعبے میں بڑھ رہا ہے۔ فرمایا اس ارتداد کو ختم کرنے کا دائمی سبب یہ ہے کہ مدارس قائم کیے جائیں۔ کیا قائم کیے جائیں؟ اب ہماری زبانوں پر کیا ہے؟ بہت ہو گئے مدارس، ایسا بولتے ہیں نا، بہت ہو گئے، بس اب کافی ہے۔ مفید مدارس کی بہت ضرورت ہے، بہترین مدارس کی بہت ضرورت ہے۔ فرمایا کہ مدارس کتنے ہوں، کتنے مدرسے ہوں ہمارے شہر میں؟ فرمایا کہ آپ کے شہر میں جتنے اسکول ہیں، جتنے کالج ہیں، گنیے کتنے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، جتنے بھی ہیں، اس سے زیادہ مدارس ہوں۔ 20-10 مدرسے ہیں، 5 کالج ہیں، 15 ہیں، تو مدرسے کتنے ہونا؟ 30 ہونا، 40 ہونا، ہر گلی میں، ہر جگہ، ہر محلے میں۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے، زیادہ نہیں بنا سک رہے، قائم نہیں کر سک رہے، تو کم از کم مدارس کی تعداد اسکولوں اور کالجوں کی تعداد کے برابر ہونا چاہیے، کم سے کم۔ پھر فرمایا کہ ہم مدارس کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو دوسرے سال کی جو جماعتیں بھیج رہے ہیں، تیسرے سال کی ملکوں میں مدارس قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، وہاں مدرسہ قائم ہو جائے۔ اب اس کے بعد 2 باتیں بہت اہم ہیں، ان 2 باتوں کو نوٹ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے اور خوب چلانا ہے۔ فرمایا تبلیغی بیانات میں، تبلیغی اجتماعات میں اور ہمارے ممبروں سے تصویر کشی کی مذمت بیان کی جائے۔ فوٹو لینا، اس کی جو حدیث میں جو برائی ہے، جو مذمت ہے، جو وعیدیں ہیں، وہ رٹ کے یاد کر کے سناتے رہنا روزانہ ہر جگہ۔ اگر آپ فرمایا اگر آپ ایسا نہیں کرتے، نہیں روکتے، اگر آپ کوئی فوٹو لے رہا ہے، تصویر کشی کر رہا ہے، آپ نہیں روک رہے ہیں، تو فرمایا آپ اپنے ماحول میں ایک حرام کام کی چھوٹ دے رہے ہیں۔ ہم کو قرآن حدیث کو دیکھنا ہے، فلاں فلاں کو نہیں دیکھنا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے۔ اور شہرت کے حالات سے بچنا ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کام ہو رہا ہے، اس کو پھیلانے کی، ایسا ہوا، ایسا ہونے والا ہے، فلاں جگہ اجتماع ہونے والا ہے، اتنی جماعتیں نکلی، ساتھیوں کے یہ نمبرات ہیں، ان کے یہ نام ہیں، یہ سب غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فونوں پہ کارگزاری ڈالنا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اتنی جماعتیں نکلی، اتنے عزائم ہوئے، ایسا بولنا نہیں، زبانی بولی ہے ساتھیوں کو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کیا
کہ کام 500 سال آگے ہو تو شہرت 500 سال پیچھے ہو، شہرت نہیں. بس اب اخیر میں یہ بات فرمائی جس میں ہم سب مبتلا ہیں، ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے سب مبتلا ہیں اللہ ماشاء اللہ. پہلی دفعہ حضرت نے یہ بات فرمائی ہے بہت اہمیت کے ساتھ. پہلے بھی بولے ہوں گے مگر اس دفعہ ہم لکھے، ساتھیوں نے اس کو نوٹ کیا اور اس پر عمل کرنا ہے اور موت تک کرنا ہے. فرمایا جو جملہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں، جو آدمی ضروریات زندگی میں، ضروریات زندگی کھانا پینا پہننا اڑنا، ضروریات زندگی میں باطل کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر رہا ہے، وہ ظالم کی مدد کر رہا ہے. مصنوعات بولے تو چیزیں، دشمنوں کی چیزیں، بنائی ہوئی چیزیں، صبح سے بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر پر جانے تک 20 30 40 50 چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہم. کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، سواریاں، ہر چیز جو مشہور چیز ہے وہ باطل کی ہے. جو بھی مشہور آئٹم ہوتا ہے وہ باطل کا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو آدمی ضروریات زندگی میں باطل کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر رہا ہے وہ خود ظالم کی مدد کر رہا ہے. تو انشاءاللہ ان ساری باتوں پر ہم سب عمل کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.